السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. یقیناً کان سے، آنکھوں سے، دل سے، ان سارے اعضاء سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. یہاں یہ آیت کریمہ اس لیے پیش کی گئی تاکہ جو منافقین کے اوصاف تھے، جھوٹ بولنا، صحیح بات کو غلط قرار دینا، اصلاح کو فساد کا نام دینا، ایسے ہی صحابہ کے ایمان کو بے وقوفی قرار دینا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں آج کچھ نہ کچھ حد تک سماج میں بھی پائی جاتی ہیں. صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے چکر میں، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے چکر میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. تو یہاں تربیت ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی ضرورت ہے اس بات کی. تو اس مناسبت پر یہ آیت کریمہ پڑھی گئی. اس سے پہلے کے درس میں، یعنی کل کے درس میں ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ منافق جو ہیں یہ غلط پر ہوتے ہوئے بھی یا جہالت پر ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں ہم عالم ہیں، جانتے ہیں، ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے وہ بڑی ڈھٹائی سے صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کہتے ہیں. رب العالمین نے یہاں ذکر کی کہ جب منافقین ایمان والوں کے، مومنوں کے اور صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق یہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، بیوقوفوں جیسا ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے. ہم ایسا تھوڑی ایمان لائیں گے، ہم اپنے حساب سے ایمان لائیں گے، اپنے حساب سے چلیں گے. تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے دوسری جگہوں پر بھی اس طرح لوگوں کی تربیت کی ہے، لوگوں کو ایک سوچ دینی چاہیے ہے تاکہ انسان راہ ہدایت پر قائم رہے. ورنہ اگر منافقوں کا یہ مرض، یہ بیماری پیدا ہو گئی تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. ایسا آدمی اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا، تربیت کرتے ہوئے اپنے نبی سے کہا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے نبی آپ ایسے علم کے پیچھے نہ پڑیں، ایسے علم کے پیچھے نہ پڑیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. کیوں؟ یہ کان جو ہے، یہ زبان جو ہے، یہ دل جو ہے، یہ آنکھ جو ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. جب ایک مرتبہ انسان زبان سے بول دیتا ہے تو یہ سارے اعضاء اس کی تائید کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ایسی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف منسوب نہ کریں جس کو اللہ رب العالمین نے نہیں کہا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر آپ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہیں گے جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، دین کے متعلق ایسی باتیں کہیں گے جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے گردن کو پکڑ لے گا اور شہ رگ کو کاٹ دے گا، گردن مار دے گا اللہ رب العالمین. اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ تنبیہ کر رہے ہیں، یہ تربیت دے رہے ہیں. آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ دینی مسائل میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ جرم، اس جرم کی خطرناکی جب انسان جانے گا، سمجھے گا، تو انسان اپنے آپ کو دائرے میں رکھ کر کے، اپنے حد میں رکھ کر کے قدم بڑھائے گا، اپنے دائرے میں رہ کر کے زبان کھولے گا. اور اگر دائرہ نہیں معلوم ہو، خطرناکی نہ معلوم ہو، تو یہ منافقوں کی طرح صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرتے رہے گا اور اس طرح دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسلام کی نعمت سے جو اسلام کی نعمت میں داخل ہوا ہے وہ بھی محروم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، تو کہا کہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں.
اللہ رب العالمین نے کہا تم لوگ تربیت کی، نصیحت کی، کہا تم لوگ جو بھی زبان میں آئے، جو بھی دل میں آئے، نہ بک دو، نہ کہہ دو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نہیں، یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، یہ ہر ایک کو اختیار نہیں ہے، ہر ایک کو اختیار بس یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، جس کو حق قرار دیا ہے اس کو ہم حق کہیں، جس کو باطل قرار دیا ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، ہم وہی بات اپنی زبان سے نقل کر دیں، بس اتنا اختیار ہے۔ یہ اختیار نہیں جو ہمارے دل میں آئے حلال قرار دیتے رہیں، جو ہمارے دل میں آئے حرام قرار دیتے رہیں، یہ نہیں۔ یہ کہا ایسے لوگ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اور فرمایا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا اس طرح کی پردازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، عموماً دنیا داری کے چکر میں، دنیا کے حصول کے چکر میں۔ کوئی آدمی آپ سے فتویٰ پوچھنے آئے سود کے بارے میں، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، حرام، صریح حرام، سود کی تمام قسمیں حرام۔ اب آپ کہیں فلاں صاحب آئے ہیں بڑے پیسے والے ہیں، اگر ہم ان کے مطابق کوئی فتویٰ دے دیے تو ہمیں بھی اپنی مرضی کے حساب سے اماؤنٹ بھی ملے گا۔ تو تجارت جو بنا لیتے ہیں وہی دراصل اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اپنی طرف سے جو بھی من میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں۔ اسی لیے منافقین جب دنیا ان کا معیار بن گیا، دنیا معیار بن گیا تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، یہ فساد ہے کہ اصلاح ہے، اصلاح کو فساد کا نام دے دیا، ایمان کو بیوقوفی کا نام دے دیا، یہ اہم زیادہ ہو گیا ان کے نزدیک۔ تو جب پیسہ یا دنیا اہم ہو جائے تو اس طرح معیار بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے کہا متاع قلیل، اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں وہ دراصل دنیا داری کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا بھی دیا یہ دنیا کیا ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے، آپ دنیا کے چکر میں یہ سب کر رہے ہو، کچھ دن کے لیے آپ کو دنیا مل جائے گی، لیکن قلیل، متاع قلیل، چند دنوں کے لیے تھوڑا سا سامان ہے، بس ختم ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جب ختم ہو جائے گا تو آخرت میں جانا ہی ہے، وہاں کیا ہوگا، دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے مقرر ہے۔ پہلے کہا اسے کامیاب نہیں ہونے والے، بعد میں کہا کہ یہ لوگ دردناک عذاب بھی چکھیں گے۔ تو ہمیں بھی تربیت کرنی چاہیے اپنے نفس کی۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ ہم اس کو اگر پکڑے رہے مضبوطی کے ساتھ تو انشاءاللہ کسی بھی مرحلے میں رہیں ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہی احساس کہ ہم ساری چیزیں نہیں جانتے، اور جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولیں گے، بند رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسائل پوچھے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا ادری، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی ہیں، فار مکہ نے 3 سوالات ڈھونڈ کر کے لائے تھے، 3 سوالات بڑی محنت سے ڈھونڈ کر کے لائے تھے تاکہ ان کو ہم خاموش کر دیں، اور جب خاموش ہو جائیں گے، جواب نہیں معلوم رہے گا انہیں، تو ہم کہیں گے جھوٹا نبی ہے، اگر سچے نبی ہوتے تو بتا دیتے، انہیں علم ہوتا۔ تو 3 سوالات لے کر کے آئے تھے بڑی محنت سے ڈھونڈ کر کے، تو پیش کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالات کے بارے میں کہا ہمیں نہیں معلوم۔ جہاں نہیں معلوم وہاں یہی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے تربیت کی، یہ نصیحت کی۔ دیکھیے جہاں نہیں معلوم رہے تو جب نبی خاموش ہیں، نبی نے کہا نہیں معلوم، تو ہمیں اور آپ کو بھی بدرجہ اولا کہنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم۔ اپنے آپ کو اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ یہ اگر ہم چھوڑ دیے، کسی بھی مرحلے میں اگر چھوڑ دیے، علم رہے، بہت ساری معلومات رہے، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس رہیں، تب بھی آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس یہ ہتھیار رہے، یہ حد رہے، یہ علم رہے کہ جس مسئلے میں علم نہیں ہے ہمیں خاموش رہنا ہے، اپنی زبان پر تالا لگا لینا ہے، تو ایسا آدمی کسی بھی مرحلے میں رہے گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل پوچھا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں دنیا میں زمین میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دماغ والے تھے، سب سے زیادہ عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، چاہتے تھے اپنی دماغ سے جواب دے دیتے، لیکن معاملہ تھا اللہ کے نزدیک کون سی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں ہمیں کیا معلوم؟ جب اللہ ہے بتائے گا تب ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نزدیک کون سی زمین اہم ہے۔ تو خاموش رہے، کہا نہیں معلوم۔ جبریل علیہ السلام آئیں گے تو ہم پوچھیں گے۔ جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا، جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا، کہا ہم اللہ سے پوچھیں گے۔ اللہ سے انہوں نے پوچھ کر کے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال کرنے والے کہاں ہیں، سائل کہاں ہے؟
تو آئے تو کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل زمین، بہتر زمین مسجد ہے، اور سب سے خراب زمین کیا ہے؟ بازار ہے۔ تو کب جواب دیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام موہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب جواب دیا۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے امت کی۔ ایسا آدمی کبھی بھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا، لیکن جس کے یہاں یہ ظلم پیدا ہو جائے، گمان پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، ہمیں سب معلوم ہے ہمیں کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کوئی گمراہی سے بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا گمراہی سے بچا نہیں سکتا ہے۔ ایک عالم کو بھی ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، ایک بڑے سے بڑے انسان کو بھی اس کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام سلف صالحین کہا کرتے تھے لا ادری نصف العلم، لا ادری کہنا مجھے نہیں معلوم، جس مسئلے میں نہیں علم ہے تو کہنا نہیں معلوم، یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم قرار دیا، کیونکہ جب نہیں معلوم رہے گا تو علم سیکھے گا، کیونکہ انسان کو ساری چیزیں نہیں معلوم ہے، بڑا کمزور انسان ہے، بہت محدود اس کا علم ہے۔ جب ساری چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے اس میں دعویٰ کرے کہ ہمیں علم ہے، وہ سیکھ نہیں سکتا، مزید دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ لیکن جب نہیں علم ہے تو کہے گا نہیں معلوم، تو جو جاننے والے ہوں گے ایک اس کو بتا دیں گے، یا وہ خود اس میں شوق پیدا ہوگا نہیں معلوم ہے تو ہم فلاں فلاں صاحب سے پوچھ لیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، جبریل علیہ السلام آئے پوچھ لیا، جبریل علیہ السلام آئے پوچھ لیا، بہت سارے مسائل میں جبریل علیہ السلام آئے نہیں معلوم تھا پوچھ لیا، تو وہ جا کر کے اللہ رب العالمین سے پوچھ کر کے آ کے بتا دیتے تھے۔ یہ لا ادری نصف علم ہے کہا سلف صالحین نے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، کچھ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا لا ادری، نہیں معلوم، تو کہا کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ وانت فقیہ العراق، آپ عراق کے فقیہ ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں معلوم، اس مسئلے میں نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ جب فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے پوچھا کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم ہے تو انہوں نے کہا نہیں معلوم، اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے، اللہ ہی علیم و حکیم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ نہیں معلوم تھا تو فرشتوں نے کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا نہیں معلوم۔ تو کہا جب فرشتوں نے شرم نہیں کیا تو ہمیں اور آپ کو کیا شرم؟ دینی مسائل میں ہمیں اور آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے، نہیں معلوم تو صاف صاف کہہ دینا چاہیے، اسی میں ہماری حفاظت ہے، اسی میں ہماری ایک طرح سے عافیت ہے، ورنہ انسان دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ ایک بار جب زبان کھول دیتا ہے تو اس کی تائید میں دیکھیے کتنی، ایک جھوٹ پر کتنے جھوٹ بولتا ہے، ایک غلط کام کی سپورٹ میں کتنے غلط کام کرتا ہے، کوئی حد نہیں رہ جاتی ہے، تو انسان دھستا چلا جاتا ہے۔ تو صاف صاف رہنا چاہیے انسان کو دینی اعتبار سے، خاص طور پر دینی مسائل میں اس طرح کی ڈھٹائی نہیں اختیار کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے دل پر اس طرح مہر لگا دے گا، توفیق نہیں ملے گی اسے ہدایت کی۔ یہ چیزیں تربیت کے ناحیے سے تو ذکر کر دی گئی، ہمیں سمجھ میں رکھنا چاہیے، معلومات میں رکھنا چاہیے، اور اسے بہت گہرائی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ نجات پانی ہے، فلاح پانا ہے، اللہ کے ہاں کامیاب ہونا ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں معلوم نہیں رہے گا علماء سے پوچھ لیں گے، جہاں علم نہیں رہے گا رہنمائی لے لیں گے، جہاں مضبوطی نہیں رہے گی وہاں مضبوطی ایک دوسرے سے سپورٹ لے کر کے لے لیں گے۔ لیکن جب انسان ایک گمان کر لے گا نہیں ہمیں مضبوطی کی ضرورت ہے، ہمیں علم ہے، ہم جو سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے، تو پھر ایسا انسان کیا ہے؟ ہمیشہ دیکھیے کہتے ہیں بہت بڑا عالم بھی ہو جائے، فوق کل ذی علم علیم، بہت بڑا عالم ہو گیا اس کے اوپر بھی ایک عالم ہوتا ہے، اس سے جڑا رہنا چاہیے، اس سے ہمیشہ رابطے میں رہنا چاہیے اگر عافیت چاہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں تربیت کے نام سے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور منافقان اوصاف سے اللہ رب العالمین ہمیں پاک رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔